اب ایک دو واقعے کہ اس جو ہے وہ ناشکری کا انجام کیا ہے، ان دو کا تذکرہ آپ سے کرنا بہت ضروری ہے تاکہ ہمیں احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں جو اس نے ہمیں دی ہوئی ہیں یہ کتنی بڑی نعمتیں ہیں۔ نعمتیں دو طرح کی ہوتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح دے رہا ہے اور وہ سب کو دے رہا ہے، کچھ نعمتیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر کے خاص طور پہ اس سے لی ہوتی ہیں، دعائیں کر کے اس سے لی ہوتی ہیں کہ یا اللہ ہمیں تو یہ والی نعمت سے نواز دے۔ اب جو ہم نے ایک روٹین میں ہمیں نعمتیں مل رہی ہیں اس پر بھی تو سزا ملے گی ہی، جس طرح میں نے تذکرہ کیا، لیکن جو نعمتیں ہم نے خصوصاً اللہ تعالیٰ سے لی ہیں اگر ان کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، اس پر ناشکری کریں گے تو اس پر عذاب بھی بہت بڑا ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ سورہ المائدہ آیت نمبر 112 تا 115 کے اندر یہ والا واقعہ مذکور ہے، اور یہ اس کو جو ہے وہ تفسیر طبری اور تفسیر مطلب ایک اور تفسیر میں اس کا ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے اپنے پیروکاروں کو جب جو ہے وہ روزہ رکھنے کی تلقین کی تو ان سے فرمایا کہ اگر تم 1 ماہ کے روزے رکھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری دعائیں قبول کرے گا۔ اب انہوں نے 1 ماہ کے روزے رکھ لیے۔ 1 ماہ کے روزے رکھنے کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ہاں یہ رواج ہے، بنی اسرائیل کی قوم میں ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ جب ہم کسی کے ہاں مزدوری کرتے ہیں تو پھر اس مزدوری کا صلہ بھی ہم اس کے بعد ہم لیتے ہیں، تو اس مزدوری کا صلہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے لے کے دیں، اور اس مزدوری کا صلہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیے آسمان سے دسترخوان، یعنی آپ کہہ لیں کہ پکے پکائے کھانے کا جو ہے وہ دسترخوان ہمارے لیے بھیجے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، ان کو اس بات سے ڈرایا کہ اس قسم کے سوالات اور اس قسم کی فریادیں اللہ تعالیٰ سے کرنا جو ہے وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ جب تم اس طرح کے سوالات اللہ تعالیٰ سے کرو گے، اس نے ہمیں اس سے پہلے بہت زیادہ نعمتوں سے نوازا ہوا ہے، لیکن ان کے اصرار پر جب وہ اپنے سوال پر قائم رہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دسترخوان اتارنے کی دعا کر دی۔ تو کچھ ہی عرصے بعد وہ جو ہے وہ اس طرح دسترخوان آسمان سے ان کے سامنے اترنا شروع ہو گیا، اور 40 دن تک وہ دسترخوان پکے پکائے مختلف کھانے ان کے سامنے اترتے رہے، وہ اس سے کھاتے رہے اس نعمت کا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس خان کو، اس جو ہے وہ دسترخوان کو اتارنے سے پہلے یہ بات کہی تھی کہ اگر تم نے بھی اب اس کے بعد ناشکری کی تو تمہارا عذاب بھی اتنا بڑا ہوگا کہ اس سے پہلے کسی قوم کے اوپر اتنا بڑا عذاب نہیں آئے گا۔ اس شرط پر وہ اللہ تعالیٰ نے 40 دن تک ان پر یہ اتنی بڑی نعمت سے ان کو نوازا، 40 دن تک وہ کھانا کھاتے رہے۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہل تو اللہ تعالیٰ نے ایک ہی شرط رکھی کہ کھانا جو سامنے پڑا ہوا ہے دسترخوان کے اوپر اسی کو کھانا ہے، گھر لے کے نہیں جانا۔ مطلب ان کی آزمائش بھی تو کرنا تھی نا، جو سامنے پڑا ہوا ہے کھانا اسی کو کھانا ہے، گھر لے کے نہیں جانا، اور اس کے اندر امیر بھی کھا سکتے ہیں، غریب بھی کھا سکتے ہیں۔ کچھ دنوں بعد ایک اور شرط لگا دی کہ اب اس کو صرف غریب کھائیں گے، امیر نہیں کھائیں گے، صاحب استطاعت لوگ نہیں کھائیں گے۔ لیکن یہ دونوں شرطیں ان لوگوں سے پوری نہ ہو سکیں، ان لوگوں سے یہ والی شرط بھی پوری نہ ہو سکی، امیر غریب اسی طرح کھاتے رہے، ہیلے بہانے سے وہ کھانا اپنے گھروں میں بھی اس کو جو ہے وہ لے کے جاتے رہے، اور امیر غریب اسی طرح جو ہے وہ برابر شریک رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کس طرح کا نازل کیا جب انہوں نے جو ہے وہ آزمائش میں پورے نہ اترے، اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت اس کی انہوں نے قدردانی نہ کی، اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے فرامین کے مطابق اپنے آپ کو نہ ڈالا، اس آزمائش میں پورے نہ اترے، رات کو اپنے بستروں پر سوئے ہوئے تھے، خواب غفلت میں تھے، آرام کی نیند سوئے ہوئے تھے، جب صبح اٹھے ان کے چہرے خنزیر کے بنے ہوئے تھے، داڑھ ان کے انسانوں والے تھے اور چہرے خنزیر کے بن چکے۔ اب وہ صبح اٹھے تو سارے بنی اسرائیل کے اندر جو ہے وہ کوہرام مچ گیا کہ یہ کیا ہو گیا۔ وہ سارے لوگ نہیں تھے جنہوں نے نافرمانی کی تھی، وہی لوگ تھے۔ اب وہ سارے اس طرح جو ہے وہ مل کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے آئے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں اس سے جو ہے وہ نجات دے دیں، لیکن اس وقت اللہ کے پیغمبر نے یہ کہا اب یہ نہیں ہو سکتا،
اب جو سزا ملی ہے وہ سزا بھگتنا پڑے گی، اس وقت باز رہنا تھا۔ اب ان کا انجام پھر یہ ہوا کہ وہ آپ کے سامنے آ کے فریادیں کرتے، روتے، لیکن چونکہ ان کی زبان کی قوت سلب جو ہے وہ ہو چکی تھی، بول نہیں سکتے تھے۔ ان کا جو ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نام لیتے کہ آپ فلاں ہو، وہ آگے سے سر تو ہلاتا لیکن بول نہیں سکتا تھا، چونکہ ان کی شکلیں چینج ہو چکی تھیں۔ 3 دن تک وہ اس طرح زندہ رہے، 3 دن تک، اور پھر 3 دن کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر موت کو طاری کر دیا اور وہ سارے کے سارے مارے گئے، ان کی نسل بھی آگے نہ بڑھ سکی۔ یہ ہے ناشکری کا انجام، کہ جب اللہ تعالیٰ سے مانگ کے کوئی چیز لیں اور پھر اس نعمت کا شکریہ ادا نہ کریں تو پھر انجام اس طرح کا ہو سکتا ہے، اور عذاب کا جو قانون ہوتا ہے وہ سب کے لیے ایک ہوتا ہے۔ دوسرا واقعہ اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ نے اس کو بارہا پڑھا ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، اور یہ بھی واقعہ جو ہے وہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ پہلی امتوں کا واقعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا، اللہ تعالیٰ نے ایک کوڑی، ایک جو ہے وہ گنجا اور ایک آنکھوں سے محروم شخص کے پاس فرشتے کو بھیجا، اور اس فرشتے نے جا کے ان سے کہا کہ سب سے پہلے وہ گیا کوڑی کے پاس، آپ کی کیا مطلب آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اس مرض کو دور کر دے، اس بیماری کو دور کر دے، مجھے اور کیا چاہیے؟ میں خوبصورت ہو جاؤں، مطلب لوگ مجھ سے دور ہو چکے ہیں، میں جو ہے وہ خوبصورت ہو جاؤں، مجھے اچھا جسم مل جائے، مجھے اور کیا چاہیے؟ تو فرشتے نے اس طرح اس کے جسم پر ہاتھ پھیرا، وہ صحیح سلامت ہو گیا، اور اس سے کہا کہ تجھے جو ہے وہ جانوروں میں کون سی چیز پسند ہے؟ اس نے کہا کہ اونٹ پسند ہے۔ ایک اونٹنی جو کہ بچہ دینے والی تھی وہ اس کے حوالے کر دی اور کہا کہ اللہ کی نعمتوں کا مطلب اس کو استعمال کریں۔ دوسرے کے پاس گیا، گنجے کے پاس، اس کے پاس جا کے کہا آپ کو کیا چاہیے، آپ کی کیا خواہش ہے؟ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے مطلب میرے یہ والے بال واپس آ جائیں، مجھے اور کیا چاہیے، میں خوبصورت ہو جاؤں، لوگ مجھ سے جو ہے وہ نفرت کرتے ہیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اس کے بال واپس آ گئے، اور کہا کہ تجھے جو ہے وہ جانوروں کے اندر کون سی چیز پسند ہے؟ میں وحشی ہوں۔ اس نے کہا کہ گائے، اس کو ایک بچہ دینے والی گائے دے دی، اور اس کے لیے جو ہے وہ دعا کی برکت کی، اور فرشتہ آگے چلا گیا۔ تیسرے بندے کے پاس جو کہ آنکھوں سے محروم تھا، اس سے پوچھا آپ کو کیا چاہیے؟ اس نے کہا آنکھیں چاہیے، میں کسی چیز کو دیکھ نہیں سکتا، بینائی سے محروم ہوں۔ بہرحال اس پر فرشتے نے اس طرح ہاتھ پھیرا، اس کی آنکھوں کی بینائی واپس آ گئی، اور اس نے کہا کہ مجھے جو ہے وہ اس طرح آپ کہنے کہ مطلب اس سے پوچھا گیا کہ آپ کو جانور کون سے پسند ہے، میں وحشی کون سے پسند ہے؟ اس نے کہا کہ بکری۔ تو اس کو ایک بکری جو کہ بچہ دینے والی تھی وہ اس کو دے دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد ان کے پاس بہت زیادہ مال مویشی ہو گئے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش شروع کر دی۔ سب سے پہلے وہی فرشتہ انسان کی شکل میں اس کوڑی کے پاس آیا اور اسے آ کر کہا کہ میں جو ہے وہ مسافر ہوں، میرے پاس پیسے ختم ہو گئے ہیں، جو مال تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس میں سے مجھے ایک اونٹ دے دے۔ اس نے کہا نہیں نہیں، یہ جو مجھے مال ملا ہے یہ تو مجھے میرے جو ہے وہ باپ دادا سے ملا ہے، میرے ابا و اجداد کے پاس بھی اتنا بڑا مال تھا، یہ مجھے مال جو ہے وہ اسی طرح ملا، وراثت میں ملا ہے، میں تجھے نہیں دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مطلب اس فرشتے نے یہ کہا کہ اگر تو اپنے اس بات میں جھوٹا ہے تو تو پہلے کی طرح ہو جائے۔ اسی طرح وہ فرشتہ دوسرے کے پاس گیا اور اس دوسرے شخص کے پاس، گنجے شخص کے پاس گیا، اس سے بھی اسی طرح کہا۔ تو اس نے کہا نہیں، میرے پاس تو یہ مال جو ہے وہ مال اسباب شروع سے ہی ایسا ہے، میرے پاس تو مال و دولت شروع سے ہی ہے۔ تو فرشتے نے اس سے بھی ایسے ہی کہا کہ اگر تو جھوٹا ہے تو تجھ پر تو اسی طرح ہو جائے جیسا کہ پہلے تھا۔ تیسرے شخص کے پاس گیا جو کہ آنکھوں سے محروم تھا، اس کے پاس جا کے وہی سوال دہرائے تو اس نے کہا اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، میں آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا تھا، اس نے مجھے آنکھیں دی ہیں، اس نے مجھے روشنی دی ہے، یہ اتنی بڑی نعمتیں ہیں، جو تیرا دل کرتا ہے، جتنی دل کرتا ہے لے جا۔ فرشتے نے اس وقت کہا کہ میں آپ اس طرح کے 3 لوگوں کی آزمائش کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھیجا تھا، مجھے یہ تیرا مال نہیں چاہیے، لیکن پہلے 2 شخص کوڑی اور گنجا وہ اسی پہلی حالت میں واپس آ گئے ہیں، پہلی حالت میں واپس آ گئے کیونکہ وہ آزمائش میں پورا نہیں اترے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں دی تھی، انہوں نے ان کی نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اور تو نے شکر ادا کیا ہے، تیرے پاس یہ نعمتیں اسی طرح رہیں گی۔
یہ دو واقعے ہماری آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہیں کہ اگر ہم ناشکری کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا نہیں کریں گے، لازمی بات یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں گے اور اسی طرح لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، کوئی نیکی کرتا ہے، کوئی خیر و بلائی کرتا ہے، تو شکریہ ادا کرنے سے یہ ہمیں خوشی ملے گی۔ اور یہ خوش رہنے کا پہلا اصول ہے جو میں نے آپ سے آج ذکر کیا ہے۔ خوش رہنے کا اصول نمبر 1 وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اور اسی طرح اگر کوئی بندہ احسان کرتا ہے تو اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ یہ ہمیں اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لینا چاہیے کہ جب بھی ہمارے اوپر کوئی نیکی آئے، جب بھی جو ہے وہ ہمارے اوپر کوئی احسان کرے، ایک تو ہم الحمدللہ پڑھیں، الحمدللہ رب العالمین، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور اس بندے کا بھی شکریہ ادا کریں جو اس کا وسیلہ بنا، جو اس کا سبب بنا، اس کا بھی شکریہ ادا کریں۔ آپ کا بہت شکریہ، چاہے آپ اس کو جو ہے وہ کسی بھی زبان میں بول دیں، تھینک یو بول دیں، جزاک اللہ بول دیں، کوئی بھی لفظ، یہ دیکھیں یہ الفاظ ہماری زبان پہ ہونا چاہیے تھے۔ اگر ہم جو ہے وہ اس کو ہم دیکھتے ہیں مغرب میں، تو مغرب میں لوگ ہر بات کے ساتھ تھینک یو بولتے ہیں، یعنی ایک دوسرے کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن انہوں نے ہماری اقدار اپنا لی اور ہم اس سے دور ہو چکے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکریہ ادا کرنے سے ہمیں خوشی ملے گی۔ اگر ہم خوش رہنا چاہتے ہیں تو یہ خوش رہنے کا اصول نمبر 1 ہے، شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، گریٹیٹیوڈ ہماری زندگی میں آ جائے۔ شکریہ جتنا زیادہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ادا کریں گے، اپنی زبان سے، اپنے عمل سے، اپنے دل میں اس کی نعمتوں کا احساس رکھیں گے اور اسی طرح لوگوں کا شکریہ ادا کریں گے، ہم انشاءاللہ خوش و خرم رہیں گے، اور یہ خوش و خرم رہنے کا پہلا اصول ہے۔